السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، اس امت کو اللہ نے سب سے بہترین امت کہا ہے اور سب سے عالی شان امت کہا ہے۔ اس کے پیچھے کیا دولت کی وجہ سے اللہ نے مالدار کہا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ اس سے زیادہ پچھلی امتوں میں ان سے زیادہ مالدار تھے۔ فرعون، حامان، ابی بن خلف، نمرود، قارون، یہ سب بہت مالدار تھے، لیکن اللہ نے ان کو بہترین نہیں کہا، نہ ان کی تعریف کی قرآن میں کہیں۔ اللہ پاک نے صرف اہل ایمان کی تعریف کی، اس وجہ سے کہ اللہ فرمائے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یا اللہ کیا وجہ ہے بہترین امت ہے؟ اللہ فرمائے اخرجت للناس، کہ تمہاری تشکیل کر دی گئی ہے، تمہیں نکال دیا گیا اللہ کے راستے میں۔ اللہ تشکیل کرتے ہیں، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے رفع نسانی کے لیے، لوگوں کی فکر کے لیے نکال دیا گیا ہے۔ کہ اللہ پھر ہم تیرے راستے میں نکل کے کیا کرے؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور دوسرا کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف، اور برائی سے روکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بھائیوں، ہم سب سے بہترین امت اسی وجہ سے ہے کہ اب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ اس امت کی شان بڑی اعلیٰ بنائی ہے، بڑی اونچی بنائی ہے۔ اللہ پاک نے جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنایا اور بہترین نبی بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ایسے ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری بنا کر اللہ اس امت کو بھی آخری بنایا۔ اور اس جو خیر امت میں جو شامل ہے، سب سے پہلے اول مصداق صحابہ کرام کی جماعت ہے، تو سب سے پہلے اس میں شامل ہے کہ ان لوگوں کو بلاتے ہیں۔ آج بھی صحابہ کرام کی قبریں جگہ جگہ موجود ہے، ہمارے سکر شہر میں بھی موجود ہے 3 صحابہ کی قبریں، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ، 2 صحابہ اور ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں صحابہ کرام کی قبریں پھیلی ہوئے، اسی وجہ سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما سے پہلے بھی صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کیا آپ نے تمہیں سارا دین تم تک پہنچا دیا؟ کیا آپ نے دین کا حق ادا نہیں کیا؟ تو صحابہ نے ایک زبان کہا، رسول اللہ دین کیا پہنچا، آپ نے دین کا حق بھی ادا کر دیا۔ تو کہا آگے پہنچانا تمہارا کام ہے، بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں ایک آیت بھی یاد ہے، ایک حدیث بھی یاد ہے، میرا فرمان ایک بھی یاد ہے، اسے آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو صحابہ کرام چپا چپا جگہ جگہ پھیل گئے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ آج بھی صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں موجود ہے۔ تو اب یہ میری ذمہ داری، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگ جو بیچارے بے نمازی ہیں ان کو نماز کے لیے بلائے، جو دین سے دور ہے انہیں دین کی طرف بلائے، جو بیچارے پتہ نہیں اللہ کے بارے میں، ان کو اللہ بتائے اللہ کون ہے، جن کی نماز ٹھیک نہیں ان کو نماز سکھائے، جن کا کلمہ درست نہیں کلمہ سکھائے، پھر ہی جا کے ہم بہترین امت بنیں گے۔ ورنہ جو اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، نہ اپنی پرواہ کرتے ہیں، وہ بہتر امت میں شامل نہیں ہیں، وہ اس آیت میں شامل نہیں ہیں۔ اور ایک دفعہ اللہ پاک نے حکم دیا فرشتے کو کہ فلاں جگہ جاؤ اور پوری بستی کو لڑ دو، تباہ کر دو سب کو۔ تو اس نے عرض کیا اللہ، اس بستی میں ایک بزرگ بھی رہتے ہیں، بڑے نیک ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ولی ہے، تیرے دوست ہے، جب بس سے الٹوں گا تو وہ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا سب سے پہلے مارو پوری بستی، سب سے پہلے اس کے اوپر الٹو، سب سے پہلے اس کے دینی کہ صرف اپنی عبادت میں لگا رہا، اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی طرف دین کی طرف نہیں بلایا، بس اپنی عبادت میں لگا گیا صرف میرا ہی فائدہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اس سے تباہ کرو۔ تو بھائی ہمیں اپنی پرواہ کے ساتھ اوروں کی پرواہ بھی کرنی ہے۔ پچھلے جو نبی آتے تھے صرف ان کی ذمہ داری تھی کہ تبلیغ کرے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لیکن اور ان کے جو ساتھی ہوتے تھے ان کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لگائی تھی۔ لیکن اس امت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبلیغ کی ہے، پھر صحابہ کرام کی ذمہ داری، پھر تابعین تبع تابعین، اور اب ہماری ذمہ داری ہے جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری ہے کہ میں خود بھی دین کے راستے پہ چلوں، لوگوں کو بھی دین کے راستے پہ چلاؤں، اور خود بھی اپنی اصلاح کروں اور لوگوں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔
تو تبلیغ کے کام میں تکلیف تو آتی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں, کوئی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے نبی کو یہاں سے پتھر مار رہا ہے, کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے. اور تو اللہ اتنے میں ہمارے نبی صبح سے شام تک تبلیغ کرتے رہے, لوگوں کو دعوتیں دیتے رہے. بلکہ آتا ہے کہ کسی بدبخت نے تھوک بھی دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو اللہ کے اماں فاطمہ آئی پانی لے کر, بعض بات سیدہ زینب آئی حضور کی بڑی بیٹی, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک دھویا. اماں فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہی تھی کہ ابا جان کیا یہ آپ تبلیغ کرتے ہو, کیسے آپ کو تکلیفیں آتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا تو پرواہ نہ کر, غم نہ کر, دکھی نہ ہو, تیرے باپ کا دین جو ہے ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہو رہا کہ اللہ کے نبی کا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا. اگر میں اس کے لیے استعمال ہو جائے, وہ آپ استعمال ہو جائے, تو اس میں میرا بھی فائدہ ہے, آپ کا بھی فائدہ ہے, اس میں میری بھی بلندی ہے, آپ کی بلندی ہے. تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لے کر پوری دنیا میں جائیں گے, پوری دنیا میں تبلیغ کریں گے. اور تبلیغ کا کام بھی چل رہا ہے, پوری دنیا میں چل رہا ہے, اور لوگوں کی اصلاح کے لیے جا رہا ہے. پیسے بھی اپنے لگا رہے ہیں, جان بھی اپنا لگاتے ہیں, وقت بھی اپنا لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تبلیغ والوں کو حکومت پیسہ دیتی ہے, کوئی کہتا ہے انہیں باہر ملک سے پیسہ آتا ہے. بھائی ہمیں کوئی پیسے نہیں دیتا, ہم اپنی جیب سے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. میں نے عالم بننے کے بعد 1 سال لگایا, خود اپنا پیسہ خرچ کیا, میرے والد صاحب نے دیا, میں نے کیا, اور کوئی کسی کو روپیہ بھی نہیں دیتا. ہر بندہ اپنے وقت تبلیغ میں نکلتا ہے, اپنا پیسہ لے کے نکلتا ہے. تبلیغ والے لوگ جانے محبت کرتے ہیں, ہر ایک سے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی طرف کوشش کرتے ہیں. انہیں تکلیفیں آتی ہے, کوئی نے برا بلا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے مسجد دھو, ادھر پاک آ گئے, نعوذ باللہ, کوئی کہتا ہے کتے بڑھ کے آ گئے مسجد میں. اللہ کی مخلوق کو کتا کہنا کتنی غلط بات ہے. میرے بھائیو ہمیں چاہیے ہم بھی اوروں کی فکر کریں, اوروں کی تبلیغ کے کام میں تکلیفیں تو آتی ہے, تکلیفیں سارے نبی کو آئی, سارے نبیوں کو آئی ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے, وہ اپنے کانوں میں سے انگلی ڈال لیتے, پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام تھوڑی بلند کر کے بولتے, پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کا آگے پردہ ڈال لیا. کتنا نبی کا حوصلہ ہوتا ہے, کتنا زیادہ نبی کا جگرا ہوتا ہے کہ کانوں میں انگلی ڈال لی اور چہرہ ڈھک لیا. کوئی ہمارے سامنے کرے تو ہم سے تو شاید ہم لڑی پڑے, غصے میں آ جائے. یہ نبی کا جگرا, نبی کی طاقت ہی ہوتی ہے کہ وہ ایسوں کو بھی دعوت دیتا ہے, ایسوں کی پرواہ کرتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں خیر امت بن جائے, میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, تو ہم لوگوں کی فکر کریں, لوگوں کو پیار محبت سمجھائے, لوگوں کو دین کے قریب کرے پیار محبت کے ساتھ. تبلیغ کا کام پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا, اسی سے پھیلا کہ انہوں نے اوروں کی فکر کری, اوروں کی پرواہ کری, اوروں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کری. اسی وجہ سے پوری دنیا میں دین کا کام پھیل گیا. 6 بر اعظم میں پوری دن کا کام پھیل گیا. ایسے لوگ جو بیچارے نماز کا نہیں پتہ, آج نمازی بن گئے تبلیغ والوں کی وجہ سے. لوگ گانا گاتے تھے, گانے چھوڑ دیے, اسٹیج چھوڑ دیے ناچنے والیوں نے, صرف تبلیغ کی کام کی برکت سے. تو یہ تبلیغ کا کام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. جو فرقہ واریت سے پاک ہے, یہ دیوبندی مسلک, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع, سب سے ملتے ہیں, سب کو پیار محبت سے دین کی طرف بلاتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے اوروں کی فکر کرے, اوروں کی تبلیغ بات جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ پاک نے میری آپ کی بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں کی کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں رکھی ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں, اب بلکہ سارے عالم کے سارے انسان کی زندگی میں کیسا آ جائے, اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے, اس کے لیے دین کا کام سیکھنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے. جب جا کے انسان دین کا کام سیکھتا ہے, مقام پہ رہ کے انسان وہ نہیں سیکھ سکتا, ٹائم نہیں ہوتا, 20 بچوں کو ٹائم دینا, دکان کو ٹائم دینا, ہزاروں ٹینشن ہے اپنے مقام پہ رہ کر. لیکن جب انسان تبلیغ کے راستے میں نکلتا ہے, اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, اپنا جان, اپنا مال, اپنا وقت لے کر, تو اسے پھر وہ وہاں جا کے بہت کچھ سیکھتا ہے. جن کو بیچاروں کو نماز ٹھیک نہیں, نماز ٹھیک کرتے, کلمہ ٹھیک کرتے, کلمہ کا معنی سیکھتے ہیں. تو تبلیغ کے 6 نمبر ہے. پہلا کلمہ ہے, دوسرا نماز ہے, تیسرا علم و ذکر ہے, چوتھا اقرام مسلم ہے, 5واں اخلاص ہے, 6واں دعوت تبلیغ ہے. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی چاہ کے نیت کریں, انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے, اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے. جن بھائیوں کا وقت نہیں لگا تبلیغ میں, نیت کر لیں انشاءاللہ. جن کے 3 دن نہیں لگے 3 دن لگائیں گے, جن کا عشرہ نہیں لگا عشرہ لگائیں گے, جن کا چلہ نہیں لگا چلہ لگائیں گے, جن کے 4 مہینے لگے 4 مہینے لگائیں گے. نکلے انشاءاللہ اللہ کے راستے میں, اوروں کو بھی نکالے تاکہ ہم خیر امت پہ شمار ہو جائے, اور ہمارا اللہ پاک ہماری وجہ سے کوئی ایک بندہ سیدھی راہ پہ آ جائے. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو کہتا ہے, علی تیری وجہ سے ایک کافر غیر مسلم مسلمان ہو جائے, اس سے بہتر ہے کہ تجھ سے مارے, اس سے بہتر ہے کہ تجھ سے مسلمان کرتے, سر خوٹوں سے زیادہ بہتر ہے. عرب میں سر و خوٹوں کی بڑی قیمت تھی. تو بھائی ہمیں چاہیے ہم اوروں کی فکر کرے. ہم خود بھی نماز پڑھتے, لیکن ہمیں فکر ہی نہیں, ہماری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی, ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے, ہمارے محلے دار نماز نہیں پڑھے, ہمارے رشتے دار نماز نہیں پڑھے, ہمیں فکر ہی نہیں. ہم سوچ رہے ہم ہی جنت میں چلے جائیں,
نہیں سوچے قیامت میں یہ آپ کی بیوی آپ کو پکڑا دے گی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ خود نماز پڑھتا تھا مجھے نہیں کہتا تھا، یہ بیٹی آپ کو پکڑا دے گی اللہ خود نماز پڑھتا تھا مجھے نہیں کہتا تھا، یہ بیٹا آپ کو پکڑا دے گا یا اللہ خود نماز پڑھتا تھا مجھے نہیں کہتا تھا، یہ ماں باپ اگر نہیں پڑھتے انہیں پیار محبت سے ادب کے دائرے میں بیعت بھی نہیں کرنی ہے، ان کے پاؤں پکڑ کے انہیں کہنا ہے کہ نماز پڑھے، ان کا ادب ان کا احترام کر کے قیامت میں ماں باپ کو پکڑا دے گی کہ اللہ خود نماز پڑھتا تھا ہمیں نہیں کہتا تھا، تو شوہر نہیں پڑھتا تو بیوی کو چاہیے، بیوی نماز پڑھتی ہے شوہر کو کہ نماز پڑھے، قیامت میں نہ شوہر بیوی کو پکڑا دے گا۔ تو بھائی ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے، ایک دوسرے کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا ہے، ورنہ تو جہنم کا ایندھن بن گئے تو کیا حشر ہو کیا حال ہوگا، اللہ بچائے۔ تو ہمیں بہترین امت میں بننا ہے، ہمیں چاہیے اپنی بھی فکر کرے، آنے والی اب تو کوئی امت آئے گی نہیں، نہ کوئی نبی آئے گا، تو یہ میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے، اوروں کو دین کی طرف بلائے۔ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، انشاءاللہ نیت کرے اور ہمارے لیے بھی دعا کرے اللہ ہمیں بھی اپنے راستے میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔